السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے مسائل، بک محمد اقبال گیلانی صاحب کی۔ آج اس کے اندر ہم لیسن کور کریں گے الغسل، غسل کے مسائل۔ اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ مسئلہ نمبر 104، بیوی اور خاوند کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی ڈسچارج ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 105، عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو غسل کرنا چاہیے۔ ام سلیم کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ احتلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے ڈسچارج ہو جانا۔ تو اگر یہ مرد کے ساتھ ہوگا تو بھی اس پہ غسل واجب ہے، اور عورت کے ساتھ ہوگا تو بھی اس پر یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں 106، منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی وضاحت ہم 155 میں پڑھیں گے جب مسئلہ نمبر 155 آئے گا۔ 107، غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، اسے پھر غسل فرماتے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی گندگی اگر ہاتھوں پہ لگی ہے تو سارا پانی خراب نہ ہو، ویسٹ نہ ہو، تو اپنے ہاتھوں کو الگ سے پہلے واش کر لینا چاہیے۔ اس سے ہمیں مسئلے سے یہ پتہ چلا۔ مسئلہ نمبر 108، اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس طرح سے کہ غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ ہمیں اس حدیث کے تھرو جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، یعنی لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، یعنی کہ پہلے شرمگاہ دھوئی ہے اور پھر اس کے بعد وضو کیا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لپ پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب آپ اس طرح کا غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر جو ایک بلٹ ان وضو ہے اس کے ساتھ آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ یہ سب کو کلیئر ہو گیا ہے۔ یہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہینڈ واش کرنے ہیں، پھر لیفٹ ہینڈ سے اپنا پرائیویٹ پارٹ واش کرنا ہے، پھر نماز والا وضو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کی جڑوں کو پانی سے اچھی طرح سے تر کرنا ہے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے اس جگہ سے ہٹ کر آخر میں دونوں پاؤں کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے، تاکہ اگر کوئی ڈسچارج کوئی چیز رہ لگ گئی ہے تو اچھے طریقے سے پاؤں جو ہے وہ صاف ہو جائیں۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 109، غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ کیا کرے،
اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ اپنے سر پہ ڈالے، پھر غسل مکمل کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور ایکسپلینیشن اس میں سمجھ لیں، نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا۔ تو غسل جنابت اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب تک ہمارے نیلز کے اوپر کسی قسم کی کوئی وہ نہ لگی ہوئی ہو، نیل پالش وغیرہ نہ لگی ہو، مہندی اس میں شامل نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز آپ نے اس میں غور کی ہے کہ یہاں پر اگر جیسے بہت کرلی بال ہیں، ٹائٹلی نیٹڈ بال ہیں، اور سردیوں کا بھی موسم ہے، نہیں کھولنا چاہتے بال تو نو ایشو، خواتین اپنے بال نہ بھی کھولیں، ڈزنٹ میٹر، مگر میک شور کریں کہ بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ موئسچر اور پانی ضرور پہنچ جائے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں۔ آپ نے فرمایا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، آپ نے دین کے اندر وسعتیں دیکھ لیں، آپ دین کے اندر آسانیاں سمجھیں ہم، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی خوبصورت پرسنالٹی ہماری آنکھوں کے آگے نکل کے آ رہی ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ احادیث پڑھتے ہیں نا تو ہمیں آپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کے شفیق اور کتنے کنسرنڈ تھے لوگوں کے بارے میں، کہ آپ ایک بڑے ہجوم کے اندر جو ہے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ یقیناً آپ نے اس کے فیشل ایکسپریشن سے بھی سمجھا ہوگا کہ وہ پریشان حال ہے اور شاید کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا، وہ چپ کر کے ہٹ کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اگینسٹ ہم دیکھیں ہماری کیسے ایٹیٹیوڈ ہیں آج کے دور میں۔ کوئی کچھ بھی ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ؟ میجورٹی کیا کرتی ہے؟ آگے بڑھ کے تو کم ہی لوگ سنبھالتے ہیں، زیادہ تر لوگ یا تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر لوگوں کی خیر خواہی لے کر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر لیں گے ان لوگوں کے پیچھے۔ ایسا درد جب ہوگا نا ہمارے اندر، اپنوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، پھر ہم ان کی آخرت کے لیے بھی ان کو موٹیویٹ کر پائیں گے۔ ورنہ ہم کہتے ہیں نا، بچے بات نہیں سنتے، گھر والے بات نہیں مانتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ایسا کیوں ہے؟ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر بھی ایسے لوگوں کی تڑپ ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کہیں باہر گئے اور ہمیں کوئی کنسرن شخص، کوئی کنسرن خاتون ملے؟ ہم تو خواتین ہیں تو ہم خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گی، تو کیا ہم کبھی کسی کو ایسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ اکثر سوشل ایکسپیریمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور کئی دفعہ برے طریقے سے لوگ اس پہ فیل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں انفارچونیٹلی اب سیکیورٹی کنسرنز آ جاتے ہیں، پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھائی اس سے کیا، ہر کوئی بس اپنے کام سے کام رکھے۔ اور آج کل کا تو وہ دور بھی آ گیا نا، آپ کہیں باہر واک پہ نکلیں، اگر آپ کسی خاتون کو سلام کریں تو وہ بڑے غور سے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں پتہ نہیں میں تو اس کو نہیں جانتی، اسے کیا ہو گیا؟ جبکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، سلام کیا کرو، اس سے محبت بنتی ہے، اور یہ جنت میں لے کے جانے کا ایک آسان ٹول ہے ہمارے پاس، کیا کہ لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا، obviously سیم جینڈر کے اندر۔ تو اپنے دل کے اندر اس حدیث کو پڑھ کے ہم نے غسل کے مسائل تو سیکھے ہی سیکھے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ چیز بھی سیکھی کہ اپنے اندر سینسٹیوٹی لے کر آئیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کی خبر گیری کرتے رہیں۔ بہت زیادہ کسی کی لائف میں تو انٹرفیئر نہیں کرنا ہوتا، کسی کی پرائیویسی کو بھی انویڈ نہیں کرنا ہوتا، مگر کہ پوچھتے رہیں، بتاتے رہیں، لوگوں سے کنسرنڈ رہیں، ان سے پوچھتے رہیں، کیا پتہ وہ آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرے، اپنی پرابلم آپ کو بتائے اور اللہ پاک آپ سے وہ پرابلم ان کی سالو کروا دے، وی نیور نو۔ تو اپنے دل کو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں، اور سب سے بہترین مومن وہی ہے نا جو دوسروں کے حق میں بھی بہترین ہو اور ان کی مدد کرنے والا ہو۔ مسئلہ نمبر 111 پڑھتے ہیں، حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، یعنی مسٹ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کو استحاضہ کی شکایت تھی،
انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب ہم نے استحاضہ کے مسائل پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کر لیا تھا۔ 112 استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاضہ کی شکایت کی۔ ان کا نام کریکٹ کر لیتے ہیں، حبیبہ نہیں ہے، حبیبہ ہے۔ اور استحاضہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ اسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں بھی آپ نے پڑھی تھی نا، دو ایکسیپشنز ہیں، یا تو اپنی نمازوں کو اینڈ ٹائم پہ لے جائیں، ایک لاسٹ ٹائم پہ پڑھ لیں، ایک ارلی ٹائم پہ پڑھ لیں، مگر آپ نے کیا پسند کیا تھا؟ آپ نے اس چیز کو پسند کیا تھا کہ تازہ جو ہے وہ اس کے لیے غسل کر لیا جائے، تو وہ اسی طرح ہی کیا کرتی تھیں، ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں استحاضہ کا پرابلم تھا جو کہ ویجائنل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ غسل حیض کا طریقہ درج ذیل ہے۔ مسئلہ نمبر 113 غسل حیض کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا روئی کے پاہے سے پاکی کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دو۔ پھر اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر ایکسپلینیشن ایک پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ غسل جنابت کے طریقہ میں جسم پر پانی بہانے سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے، یہ ڈفرنس ہے۔ اور اس لیے حیض کے غسل میں بھی حیض کے خون سے پاکی حاصل کرنے کے بعد غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا یہ ڈفرنس ہے کہ حیض کے بعد جو ہے آپ کے بال کھل کے اچھے طریقے سے اندر تک صفائی ہونی چاہیے، پانی بہنا چاہیے، جبکہ غسل جنابت کے لیے اگر پوری طرح اندر جڑوں تک بس چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے، بال نہ بھی کھولے ہوں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ یہ تھوڑا سا ایک ڈفرنس ہے، ادروائز اسی طرح ہی آپ نے اپنی شرمگاہ کو صاف کرنا ہے فار آفٹر پیریڈز، اور اسی طرح ہی پھر آپ نے وضو کرنا ہے اور اسی طرح ہی اپنے باقی جسم پر پانی ڈال کر اپنے آپ کو صاف صفائی کرنی ہے۔ یہاں پر ایک سائیڈ نوٹ کے طور پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ کبھی بھی ویجائنل کلیننگ کے لیے کسی قسم کے سوپس، کسی قسم کے پرفیوم چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے انٹرنلی۔ ایکسٹرنل تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ویجائنا کے اندر ایک سیلف کلیننگ پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی صاف کرتی رہتی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ اس کے اندر کوئی کیمیکل لگائیں گے یا اس کو اپنے اون پہ صاف کرنے کی زیادہ کوشش کریں گے تو اس سے مختلف انفیکشنز کے ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ پینفل بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز پہ جانا پڑتا ہے، پھر میڈیسنز رکھنی پڑتی ہیں ویجائنا میں، وہ زیادہ پینفل ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی ایکسٹرا آرڈنری کسی قسم کی جو ہے نا وہ گندگی کو اس کو صاف کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ بہترین کلیننگ ایجنٹ ہے۔ اگر آپ نے سوپ یوز بھی کرنا ہے تو انٹرنل اس کو کسی قسم کا کوئی کیمیکل انٹرنل مت لگائیں۔ اللہ پاک نے اس کا میکانزم ہی اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ وہ سیلف کلیننگ اپنی خود کر لیتی ہے ویجائنا، تو اس کو ویسے صاف ستھرا رکھیں، اپنی ایٹنگ ہیبٹس اس طرح کی رکھیں کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ہیلدی رہے اور ہیلدی گڈ بیکٹیریا اس کے اندر خود بخود پروڈیوس ہوتا رہے۔ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بہت ساری ایسی پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں، یہ لگائیں، وہ تو ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا، دے وانٹ ٹو چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان سے خریدیں اور اس طرح کا کام ہو، مگر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے نا کہ کون سی چیز ہے وہ ہمارے لیے
فائدہ مند ہے اور ہمیں نقصان سے بچائے گی۔ 114 عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہیں پہنچ سکتا تو کھولنا ضروری ہے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، سر پر 3 لب پانی ڈالنا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگیں تو آپ نے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ وہی ڈفرنس ہے جو میں نے پیچھے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ چھوٹا سا ڈفرنس ہے جس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ 115 غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، جو کہ پہلے خواتین کیا کرتی تھیں۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل اور اونچا اونچا کلمہ پڑھنا اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسئلہ نمبر 116 جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور پھر جمعہ کے دن کی اور بھی کچھ سنتیں ہیں جن پہ ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے۔ جمعہ کے آخری اوقات یعنی عصر کے بعد سے لے کے مغرب کا جو ٹائم ہے وہ امپورٹنٹ ٹائم ہے، اس میں دعائیں کرنی ہیں۔ مسجد میں جانا ہے، باجماعت نماز ادا کرنی ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، غور سے سننا ہے خطبے کو، اور اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارے دن لیے اگر ہمارے پاس ایسا دن ہوتا تو ہم اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے۔ تو غفلت میں آ کر جو شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، نماز پہ نہیں جاتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ایسے شخص کے دل پر مہر لگا لیتے ہیں۔ تو خود بھی نماز پہ جائیں، باجماعت پڑھنے جائیں، اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، بچیوں کو بھی لے کر جائیں۔ اور الحمدللہ اب تو بہت سی مسجدوں میں خواتین کے لیے بھی ارینجمنٹ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں، ہم عام دنوں میں تو نہیں چلے جاتی، ایٹ لیسٹ جمعے میں ہم ضرور سب شامل ہوں اور خطبے میں شامل ہوں، اجتماعی دعا کا حصہ بنیں انشاءاللہ۔ 117 مسئلہ نمبر میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے اوپر ایک سٹریس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ پھر کئی دفعہ ہوتا ہے جس میت کو آپ غسل دلا رہے تھے، کوئی اس کے جسم سے کوئی گندگی اچھل کے آپ کے اوپر آ گئی، اور تو اس وجہ سے کیا بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ غسل کر لیں، اپنے کپڑے چینج کر لیں، تاکہ آپ مینٹلی بھی سٹریس سے باہر نکلیں، خود بھی ریلیکس ہو جائیں۔ اور ویسے بھی اس چیز کو پسند بھی کیا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ آپ خود بھی غسل کریں۔ 118 غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی جو نان مسلمز ہوتے ہیں نہ تو وہ اسلامک ہائیجین کا اس طرح سے خیال کرتے ہیں، نہ انہیں ہائیجین کا اتنا بتایا جاتا ہے۔ اسلام از دا اونلی ریلیجن جو سب سے زیادہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی پر فوکس کرواتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں نا کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر انڈر آرمز کے بال کاٹنے جو ہیں وہ جرم ہے، وہ اپنے دین سے ہی نکل جاتے ہیں وہ لوگ، سر کے بال کاٹنے جرم ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم صاف صفائی رکھیں، بالوں کو صاف رکھیں اور نیٹ اینڈ کلین رہیں، اور نیٹنس کا ہمیں جو ہے وہ ہاف آف دا فیتھ جو ہے وہ ہمارا صفائی پر بیسڈ ہے۔ 119 غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند کرتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر خواتین تو الحمدللہ بے شک اس چیز کا خیال کرتی ہیں، مگر کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو ساتھ لے جاتی ہیں، چلے جی آپ بھی میرے ساتھ، ہم کٹھے مل کے نہا لیتے ہیں۔ نہیں، اس چیز سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ نے پردے کا اہتمام کرنا، چاہے وہ بیٹی ہیں چاہے وہ بیٹے ہیں۔ 120 عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ حضرت
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عورت کا عورت سے، مرد کا مرد سے سطر جو ہے وہ ناف سے گھٹنے تک کا ہے. تو اللہ یہ کہ کوئی میڈیکل پرابلم آ جائے پھر تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، اور کسی ڈاکٹر کی اویلیبلٹی نہ ہو تو ایسی سچویشن میں تو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر میل ڈاکٹر جو ہے فیمیل اٹینڈ کر سکتی ہے، مگر پریفرڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیم جینڈر کے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں. 121 غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ایک مد پانی یعنی نصف لیٹر سے کچھ زائد، ہاف لیٹر سے کچھ زائد، اور غسل کے لیے ایک سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد تقریباً 3 لیٹر تک پانی استعمال کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ کے اسپیشلی بچیوں کے دلوں میں خیال آ رہے ہوں گے لو جی ہمارا تو شیمپو ہی نہیں اترے گا، ہم کیسے اتنا سارا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیمیکل بیس شیمپو ہی استعمال کرنے چھوڑیں. ہر وہ شیمپو جس کے اندر ایکسٹراڈنری جھاگ بنے اور پیرابن ہے اور سلفیٹ ہے وہ ویسے ہی ہماری اسکنس کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، تو اس کو اوائڈ کریں. اور پانی ہم اس طرح بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک ایک دفعہ یہ شیمپو صابن جو کچھ لگانے لگا لیں اور پھر ایک دفعہ پانی ڈالیں، اور اس پہ ٹرائی ضرور کریں. تقریباً 3 لیٹر پانی کے اندر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بڑے اچھے طریقے سے اپنا مسنون غسل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنے سے ہم سب بچائیں. 122 مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یعنی جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ نے شرمگاہ واش کی، اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ وضو کیا، پھر آپ نے نہایا، تو اس کے بعد اب دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ہمارے جو بھی غسل کا جو مسنون طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، وضو جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے. تو انشاءاللہ جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر ہی ہم آرام سے اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ تمام مسائل اچھے طریقے سے سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے والوں میں شامل کیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.